السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ روزہ نہیں رکھنے والے کا، روزہ چھوڑ دینے والے کا انجام دیکھیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک خواب آیا۔ نبی کا خواب چونکہ بالکل سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، لہٰذا نبی کے خواب میں کسی طرح کی چیم و غنیہ یا کسی طرح کے انکار کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اچانک خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے ایک بہت بڑا پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے۔ میں نے کہا اس پہ کیسے چڑھوں، یہ تو بہت اونچا پہاڑ ہے، میں نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی مجھے سہارا دیا اور مجھے پہاڑ پہ چڑھا دیا۔ جب میں پہاڑ پہ چڑھا تو عجیب چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کراہ رہے تھے۔ وہ دونوں مجھے لے گئے اسی چیخنے چلانے والے کے مجمع کی طرف۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے لوہے کے زنبور سے اس کے جبڑے کو چیر رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس کے جبڑا کو چیرا جاتا ہے وہ چلاتا ہے، چیختا ہے۔ جب ایک جبڑا کو فرشتہ چیرتا ہے تو پھر جب ایک جبڑا چیر جاتا ہے تو دوسرے جبڑے پہ ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو بھی چیر دیتا ہے۔ جب دوسرا جبڑا چیرتا ہے تو پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے تو پھر وہ جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غرض کہ اسی طرح وہ فرشتے بھیانک عذاب اس کو دیتے رہتے ہیں اور وہ چلاتے رہتا ہے، چیختا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزے خور ہیں، یہ روزہ کو چھوڑنے والے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اور اگر رکھتے بھی تھے تو رکھ کے توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اسے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ کر عجیب افسوس میں پڑ گیا، پریشانی لاحق ہوئی امت کے لیے۔ آپ نے خوب دعائیں کی۔ تو دیکھیے روزہ رکھنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ کے لیے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح ہم سے پہلے لوگ قبر کے گڑھے میں چلے گئے، ہم کو بھی اسی گڑھا میں جانا ہے، اسی قبر میں جانا ہے، اور ہمارے جسم کو بھی کیڑے کھائیں گے، ہمارے جسم میں بھی کیڑے پھڑیں گے اور ہمارا جسم بھی سڑے گا، گلے گا، پھر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا۔ اگر بچائے گا تو یہی روزہ، بچائے گی تو یہی نماز، بچائے گا تو یہی قرآن، بچائے گا تو ہمارا عمل، جو کچھ بھی ہم کر کے یہاں سے جائیں گے وہی ہمارا سہارا ہوگا۔ بھائیو، روزہ رکھیے، روزہ کو بلا جھجک اور بے دریغ مت چھوڑیے۔ روزہ اللہ کی انمول نعمت ہے، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی ہے، جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں یہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا